کہ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں، لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ دن بہ دن جو بڑھ رہے ہیں، اس کا سبب، سب سے بڑا سبب بدگمانی ہے۔ ہم نے اپنی سوچ اور فکر کو درست نہیں کیا۔ دیکھو نا، بزرگوں نے تو یہاں تک اپنی سوچ فکر کو درست کیا، اگر ایک بندہ شراب خانے سے بھی نہیں کر رہا ہے، اگر اس کو شراب پیتے نہیں نہ دیکھا تو دیکھ کر کہتے کیا بات ہے، اندر نماز ہی پڑھ کر آیا ہوگا نا، اندر ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا نام لے کر بیٹھا ہو، یعنی کوئی پہلو یا تو ہے بندہ خود دیکھ رہا ہے۔ غلام بندہ شراب خانے میں گیا اور اس نے شراب پی، حالانکہ کئی بار ایسا ہو سکتا ہے کہ بندے کے مزاج اور ذہن کے مطابق ایک کام برا ہے، در حقیقت وہ کام اچھا ہوتا ہے۔ اس پر تاریخ شاہد ہے کہ بظاہر دنیا والے کچھ کہہ رہے ہیں اور حقیقت کچھ اور ہوتا ہے۔ مثلا پہلی بات تو بزرگوں نے یہ کہی کہ جس کے بارے میں تو بدگمانی کر رہا ہے کہ اس میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، فلاں عیب ہے، کہا تیرے پاس کون سا تھرمامیٹر ہے کہ وہ رب کا دشمن ہے؟ ہو سکتا ہے جس کو تو گناہگار سمجھ رہا ہے وہ اللہ کے ہاں اتنے بلند مرتبے پر فائز ہو جس کی تجھے ہوا بھی نہ لگی ہو۔ مثلا سلطان مراد علی ایک بہت بڑا بادشاہ، نیک سیرت بادشاہ ہو گزرا ہے، اس نے اپنے دور حکومت میں بڑے اچھے کام کیے۔ ایک اس کا کام یہ بھی تھا کبھی کبھار بھیس بدل کر سادے لباس میں بھی اپنے شہر میں نکلتا تاکہ اندر کی حالات معلوم ہو سکے۔ ایک دن اس نے لباس بدلا ہوا ہے، پتہ کوئی نہیں کہ بادشاہ ہے یا کوئی عام بندہ ہے۔ اچانک دورہ کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں دیکھا ایک میت پڑی ہے۔ جب میت کے قریب پہنچا، لوگوں کو بلایا اور کہا یار اسے غسل کیوں نہیں دلواتے، اس کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھتے، قبر کیوں نہیں بناتے؟ لوگوں نے کہا جناب ہم نے تو شکر کیا ہے اس گناہگار بدکار سے ہماری جان چھوٹی ہے۔ اس نے کہا یہ کرتا کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہمارے سامنے یہ شراب خرید کر اکثر لاتا، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ رات کے وقت شام کے بعد ایک طائفہ کے گھر کی طرف جاتا، تو صاف ظاہر ہے جو رات کو طائفہ کے گھر کی طرف جاتا ہے شراب خانے سے مٹکا شراب کو اٹھا کے لاتا ہے، اس کے بارے میں کوئی بہتر گمان تو لوگ نہیں کر سکتے۔ چونکہ بادشاہ تھا، اس نے کہا یار گناہگار ہی صحیح، سیاکار ہی صحیح، آخر یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے ساتھ یہ برتاؤ تو نہ کرو، بلکہ ہم شریعت کے مطابق اس کے گھر والوں کو پہلے اطلاع دیں اور پھر اس کے بعد کفن اور دفن کا انتظام کریں۔ سلطان مراد علی شاہ اپنے ساتھ ہی جو اس کا کوئی نمائندہ تھا، ساتھی تھا، اس کو بھی ساتھ لیا، اور پتہ کرنے پر جب اس مرنے والے کے گھر کی خبر پہنچی، انہوں نے اس کی چارپائی اٹھائی اور اس کے گھر میت پہنچائی۔ یوں ہی گھر میت پہنچی تو گھر سے اس کی بیوی، اس کی بہنیں وہ چلا اٹھی، رو پڑی، اور اس کی بیوی بار بار زبان پہ جملہ کہتی ہے میرے سرتاج، میں نے تجھے کہا تھا نا لوگ تیرے ساتھ سلوک اچھا نہیں کریں گے، تو بڑا پارسا بنتا تھا، بڑا نیکوکار بنتا تھا، اور آج حشر دیکھ لیا تیرے ساتھ کیا ہوا۔ سلطان مراد علی شاہ نے جب اس کی بیوی کی یہ بات سنی، اس نے کہا یہ اندر کا معاملہ تو بتا، یہ کون ہے اور کیا اس کی زندگی ہے؟ اب اس کی زوجہ کا جواب سننا۔ کہتی ہے جناب مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں، آپ کی مہربانی کہ میرے سرتاج کی لاش میرے گھر تک پہنچی۔ یہ میرا سرتاج انتہائی شریف،
اور نیک سیرت انسان تھا، اور اس کا کام کیا تھا، کہتی ایک دو بار اس کا شرابیوں کے ساتھ شراب خانے میں جھگڑا ہوا، تو یہ جھگڑے کی وجہ سے ڈر گیا۔ اس کے بعد اس نے عمل یہ بنا لیا کہ سارا دن مزدوری کرتا، دوسرے تیسرے دن کچھ رقم جمع ہو جاتی، کچھ گھر دیتا، اور تھوڑی سی رقم جو بچ جاتی شراب خانے میں جاتا، جا کر شراب خریدتا، اور باہر آ کر وہ شراب نالی میں بہا دیتا، اور کہتا شکر ہے کسی کے منہ تک تو نہیں نہ پہنچی، تو گندی ہے گندی نالی میں رہ، اور ہمارے علاقے میں فلاں طائفہ ہے اس کا گھر ہے، پورے علاقے میں مشہور ہے۔ اور یہ کبھی کبھار اس کے پاس جاتا اور جا کر پیسے دیتا اور کہتا آج تیرے پاس کوئی زانی آدمی نہ آئے، اس کے ساتھ پیسے دے کر واپس آ کر کہتا شکر ہے مولا میں نے آج تیرے ایک بندے کو زنا سے بچا لیا ہے کہ وہ زنا نہیں کر سکا، میں نے پیسے دے دیے، پیرا لگا دیا۔ اور زوجہ کہتی جناب یہ کام کرتا تو میں اسے سمجھاتی، تو مجھے کبھی کبھار کہتا تو فکر نہ کر، اگر میرا عمل یہ بات بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جاتا ہے تو صرف میرے خاندان کے نہیں بڑے بڑے بادشاہ بھی میرا جنازہ پڑھیں گے۔ جو ہی یہ جملہ آیا تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا معاف کرنا میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں۔ پر اس نے ساری زندگی بھیس بدل کر اپنی آپ کو چھپا کر بظاہر دیکھنے میں کچھ اور ہے اور اندر سے کچھ ہے۔ آپ کہیں گے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمارے لیے یہ سبق یہ ہے اگر کسی انسان میں 99 عیب بھی تم دیکھو تو ایک ہی اچھائی دیکھ کر تم اپنی سوچ کو درست رکھو، بدگمانی نہ کر۔ کیا پتا جس سے تو دور رہ رہا ہے، جس سے تو نفرت کر رہا ہے کہ یہ پرلے درجے کا گناہگار اور بدکار ہے، کیا پتا اس نے بیس بدلا ہو۔ حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ، دیکھو نا بزرگ اس طرح بھی اپنا بیس بدل لیتے ہیں، کہتے ہیں اٹھ بلیا اوتھے چلیے، اٹھ بلیا اوتھے چلیے جتھے ہون نہیں سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے تے نہ کوئی سانو منے۔ بعض صوفیاء ایسے بھی ہو گزرے ہیں کہ عام معاشرے میں سارے یہ سمجھتے ہیں بڑا گناہگار ہے، بڑا سیاکار ہے، اور خدا کے بندے کیا خبر وہ کہاں پہنچا ہوا ہے۔ راتی ساری کر کر زاری روندے، نیند اکھیاں تھی دھوندے، فجری او گناہگار کہاں من تے سب تھی نیویں ہوندے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی بندہ مومن کو حقیر نہ جان جب تک تو پورا مکمل کسی کی حقیقت کو نہیں جانتا۔ اپنی بدگمانی سے بچ، اگر تو بدگمانی اختیار کرے گا تو بتا تجھے کیا ملے گا۔